اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فائدۃ اذا کان المثلان فی کلمتین وکان اولہما ساکنا وجب الادغام کما یجب فی الکلمۃ الواحدۃ نحو سکنا متو انا علی وما شکل ذالک ویجب ایضا فی لام التعریف مع الحروف الشمسیۃ نحو الرجل وفی مما وعما وفی قعدت۔ ادغام کے متعلق یہ سبق ہے، کل کے سبق میں اس کی جو ابتدائی گفتگو چند سطریں پڑھی تھیں کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام دو حرف ایک جنس کے اگر آ جائیں اور پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے حرف میں مدغم کر دیا جاتا ہے، اور اس ادغام کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس مدغم حرف کے اوپر تشدید لگائی جاتی ہے تاکہ علامت رہے کہ اس میں ایک اور حرف ادغام کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر دو ہم جنس ان میں سے پہلا متحرک ہو یا حرف مد کے بعد آئے تو حرکت کو حذف کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا۔ مثال بھی دی تھی، مدہ مدہ یمدو، مدہ اصل میں ماددہ تھا، ماددہ، تو دو حرف ہم جنس ہیں دال، تو پہلا متحرک ہے، جبکہ قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلا ساکن ہو تو دوسرے میں ادغام ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر پہلا حرف متحرک ہے تو اب کیسے اس کو ادغام کریں گے؟ کہتے ہیں پہلے کی حرکت کو حذف کر دیا جائے گا، وہ ساکن ہو جائے گا، مد دا بن جائے گا، پھر اس کو دوسرے حرف میں مدغم کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر تشدید جو علامت ہوگی ادغام کی اس کو لگایا جائے گا۔ مادہ مادہ ماددہ تھا، پہلے حرف سے پہلے ہم جن سے پہلے حرف مدہ ہے یعنی الف ہے، تو یہاں پر بھی پہلے ہم جن سے حرکت کو حذف کیا جائے گا اور دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں اذا کان المثلان فی کلمتین، کہ اگر دو کلموں میں مثلان ہوں، پہلے تو بات تھی کہ ایک ہی کلمہ میں دو ہم جنس موجود تھے تو ایک کو دوسرے میں ادغام کیا جاتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ دو ہم جنس حروف دو کلموں میں ہوں تو پھر کیا ان کو بھی ادغام کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر ان دو ہم جنس میں سے پہلا ساکن ہو تو واجب ہے اس کو ادغام کرنا دوسرے میں، جیسے کہ ایک ہی کلمے میں دو ہم جنس آ جائیں تو ایک کو دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دو کلموں میں دو ہم جنس آ جائیں اور پہلا ساکن ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے سکنا 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 کیسے دو کلمے ہیں؟ سکنا کیسے دو کلمے ہیں؟ سکن ساکنا علیحدہ کلمہ ہے، نا ضمیر متکلم کی ہے یہ علیحدہ ہے، یہ ضمیر متصل ہے، یہ فعل کے ساتھ ملتی ہے، تو ساکنا کے آخر میں بھی نون ہے اور ناقص کے پہلے میں بھی نون ہے، دو کلمے علیحدہ علیحدہ ہیں، دو کلموں میں ہم جنس حروف آ گئے اور اکٹھے آ گئے ہیں، تو لہٰذا پہلے کو پھر دوسرے میں ادغام کا سکنا
سکان نا نہیں پڑھیں گے، اصل میں سکان نا تھا، سکان نا نہیں پڑھیں گے بلکہ سکنا، ٹھیک ہے، ادغام کریں گے۔ اس طرح میت تو ضمیر ہے متصل ہوئی، اور مت ماتا یموتو سے وہ فعل ہے۔ انا بھی دو کلمے ہیں، ان اور نا، انجرا اور نا ضمیر متصل، تو جب یہ ضمیر سے متصل ہوئی ہے دو کلمے ہیں تو ان کا ادغام نون، دو نون ہم جنس آئی ہیں تو ان کا ادغام ضروری ہے۔ علیہ، علا، علا اور یا متکلم دو حرف ہیں، دو کلمے ہیں، علا علیحدہ کلمہ ہے اور یا ضمیر متکلم علیحدہ ہے، تو جب ضمیر متکلم کو علا کے ساتھ متصل کریں گے تو دو ہم جنس اکٹھے ہو جائیں گے، ادھر سے علا کی یا اور ادھر یا متکلم، تو ضروری ہے یہاں پر یا کو یا میں ادغام کیا جائے گا، علیہ پڑھا جائے گا، علا یا نہیں پڑھیں گے، علیہ پڑھیں گے۔ اور اس طرح کے بہت سارے کلمات اور بھی عربی زبان میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں موجود ہیں۔ اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ آ جائیں تو واجب ہے کہ وہاں پر ادغام کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لام تعریف اگر حروف شمسیہ سے پہلے آ جائے تو وہاں ادغام ضروری ہے، یعنی کیا ہوگا، وہ لام جو ہے، لام تعریف وہاں پر اس حرف کے ہم جنس حرف میں تبدیل ہو جائے گی اور اس ہم جنس حروف کو ایک دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، الرجل، الرجل اصل میں کیا تھا، الرجل، الرجل، لام ساکن ہے، اس کے بعد را حروف شمسیہ میں سے ہے، یہاں پر ضروری ہے کہ لام کو تبدیل کر کے اس حرف شمسیہ کی جنس میں اس میں ادغام کر دیا جائے گا تو بن جائے گا الرجل، لیکن لکھنے میں آتی ہے تاکہ علامت رہے کہ یہ معرف باللام ہے، اس علامت کے لیے یہ لکھی جاتی ہے، لیکن در واقع یہ بعد والے حرف میں مدغم ہو جاتی ہے، لکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ علامت رہے کہ یہ کلمہ معرف باللام ہے۔ اس لیے اگر لام کو ہٹا دیا جائے، لام لکھنے میں نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، معرف باللام ہونا ثابت نہیں ہوگا، الرجل پڑھا جائے گا، پھر حمزے ملتے باس ہو جائے گا، حمزہ کون سا ہے، معرف باللام کا ہے، حمزہ استفہامی ہے، کیا ہے، تو بہرحال یہاں پر جہاں لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ آ جائیں، الشمس، الشمس، الشمس تھا، لام کو شین کی جنس میں تبدیل کیا جائے گا اور اس کو آپس میں ادغام کر دیا جائے گا، پڑھیں گے الشمس، لیکن لام لکھنے میں آئے گی جیسا کہ بتایا ہے۔ من اور ان کے بعد ما آ جائے تو ان کو وہاں پر ادغام ضروری ہے، نون، من اور ان دونوں میں نون کو میم میں، چونکہ نون اور میم قریب المخرج ہیں تو نون کو میم میں تبدیل کر دیا جائے گا، ہم جنس بنا دیا جائے گا اور پھر ایک آپس میں ان کو ادغام کر دیا جائے گا، بن جائے گا من ما کی بجائے مما، عن ما کی بجائے عما۔ اس طرح لفظ قعدتو، قعدتو میں ادغام واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ دال اور تا ہم جنس ہیں، قعد تو دو ہے نا، مطلب ہے ہم جنس، کلمات بھی دو ہیں، قعد علیحدہ دو، تو ضمیر ہے، ضمیر بارز جو متصل ہوتی ہے فعل کے ساتھ بعد متکلم کی، تو یہاں پر دو حرف ہم جنس آ گئے ہیں، دال اور تا، تو پہلے ہم جنس کو قاعدہ یہ ہے دوسرے ہم جنس کی جنس میں تبدیل کیا جاتا ہے اور ان کو ادغام کر دیا جاتا ہے، دال کو پس تا کی جنس میں تبدیل کر دیں گے، تا بنا دیں گے اور تا کو تا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا قعدتو، قعدتو، ہے سمجھ؟ بس تین مقام یہاں پر بیان ہوئے ہیں اسی ایک دو کلموں والی بات میں، کہ جب
دو کلموں میں دو ہم جنس آ جائیں اور پہلا ساکن تو ادغام واجب ہے، ٹھیک ہے، ایک بات سکنا متو۔ دوسری بات کیا تھی؟ لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ آ جائیں تو وہاں پر بھی لام کو حروف شمسیہ کے جنس میں بدل کر ادغام کر دیں گے۔ تیسری بات کیا تھی کہ اگر دو ہم جنس نہیں بلکہ قریب المخرج کہیں، قریب المخرج ان کو کہا جاتا ہے، اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر بھی ایک کو دوسرے کی جنس میں تبدیل کر کے ادغام کر دیا گا۔ قعدت و دالتا عما میں عنما مما منما، ان کو ایک دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا۔ تین مقامات میں ادغام کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ تین مقامات میں ادغام کریں تب بھی ٹھیک ہے، ادغام نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلا، فعل مضارع مفرد مجزوم میں جس کے اوپر حرف جزم داخل ہو، مفرد کا صیغہ فعل مضارع مفرد مجزوم، جیسے لم یمدہ، لم یمدہ میں ادغام بھی جائز ہے، بغیر ادغام کے بھی آپ پڑھ سکتے۔ لم یمدہ اصل میں کیا تھا؟ لم یمدد، یمددو تھا نا، یمددو کے اوپر یعنی یمدو کے اوپر لم جازم داخل ہوا ہے تو یہ فعل مضارع مجزوم بن گیا ہے، اصل میں ہے لم یمدد۔ اب یہاں پر دو حرف ہم جنس داخل ہیں تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا۔ اب کیا کریں گے؟ ادغام کرنے کے بعد کون سی حرکت دیں گے؟ حرکت تو ہے نہیں، اب دوسرا پہلے ساکن تھا جزم کی وجہ سے، پہلے ہم جنس کو ہم نے ساکن کیے تاکہ ادغام ممکن ہو سکے، کیونکہ جب تک پہلا حرف ساکن نہ ہو ہم جنس حروف میں سے اس وقت تک ادغام ممکن نہیں ہوتا، ادغام درست نہیں ہوتا، تو پہلے کو تو ساکن کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا پہلے ساکن تھا، پہلے کو ہم نے ساکن کر دی ادغام کے لیے، تو دونوں مدغم ہو گئے۔ اب ان پر حرکت کون سی پڑھنی ہے وہ قاعدہ آئے گا، یہ شاید آ چکا ہو، پیچھے کہیں گزر چکا ہوگا، تصریف وغیرہ غالباً تصریف میں یہ قاعدہ تھا، کتاب تصریف میں، کہ اس کو کون سی حرکت دیں گے؟ ہاں وہاں پر وہ ایک قاعدہ تھا کہ فعل مضارع کا عین الفعل مضموم ہے، مکسور ہے یا مفتوح ہے، تو اس کے مطابق جو اس کو حرکتیں دی جاتی تھیں۔ یہاں پر کون سی حرکتیں دیں گے؟ لم یمدہ لم یمدے لم یمدد، لم یمدہ لم یمدے لم یمدو لم یمدد۔ غالباً جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی، بہرحال اس کو مزید کنفرم کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ قاعدہ جہاں تک میرے ذہن میں ہے وہ یہ تھا کہ اگر فعل مضارع کا عین الفعل مضاعف یعنی مضاعف، فعل مضاعف کے مضارع کا عین الفعل اگر مضموم ہو تو ادغام جزم کی صورت میں جب ادغام کیا جائے گا تو تینوں حرکتیں پڑھنی جائز ہیں، فتح کسرہ ضمہ، لم یمدہ لم یمدے لم یمدو، اور بدون ادغام یعنی تفکیک سے بھی پڑھ سکتے ہیں لم یمدد۔ لیکن اگر مکسور یا مجزوم ہو تو صرف دو حرکتیں آئیں گی، اس کے اوپر کسرہ اور فتح، ضمہ نہیں آئے گا، جیسے لم یفرہ لم یفرے لم یفرر۔ تفکیک تو ہے، وہ تفکیک سے تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جائز الادغام ہے، واجب الادغام نہیں ہے یہاں، وہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادغام کی صورت میں کون سی حرکت آئے گی اس کی بات ہے۔ لم یفرہ لم یفر لم یفرر، واضح بات۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر جو ہے ادغام اور غیر ادغام دونوں جائز ہیں۔ دوسرا مقام
فعل امر کے مفرد کے صیغہ میں، فعل امر حاضر کے واحد کے صیغہ میں بھی دونوں کام جائز ہیں، ادغام بھی اور بغیر ادغام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدہ اصل میں کیا تھا؟ امدد، امدد، امدد میں ہم نے کیا کیا ہے؟ امدد میں دال، دوسری دال تو جزم کی جنس ساکن ہے، پہلی دال کو ہم نے ساکن کر دی تو اس میں ادغام کر دیا ہے۔ تیسرا مقام جہاں پر ادغام اور عدم ادغام دونوں جائز ہیں، کہاں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ جہاں پر عین الفعل اور لام الفعل دونوں یا ہوں، عین الفعل بھی یا ہو، لام الفعل بھی یا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف مقرون، لفیف مقرون کہا جاتا ہے نا، عین الفعل بھی یا ہو، لام الفعل بھی یا ہو، تو یہاں پر بھی ادغام کرنا جائز ہے۔ جیسے حایہ، حایہ بغیر ادغام کے پڑھا گیا ہے، اب اس یا کو یا میں ادغام بھی کر سکتے ہیں، حیا بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلی یا کی حرکت کو حذف کر کے دوسری میں ادغام کر دیں گے اور اس کی حرکت فتح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہاں پر ہے؟ یہ اس مقام پر ہے جہاں دوسری یا پر حرکت لازم ہو۔ حایہ یا میں دو یا ہیں، دوسری یا جو ہے مفتوح، اس کی حرکت لازم ہے، کیوں؟ وہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ساکن نہیں ہوتا، فعل ماضی واحد کا صیغہ ہے نا، مفرد کا۔ اس مقام پر واحد مفرد مذکر میں فعل ماضی جو ہے مفتوح ہوتا ہے، یہاں پر اس کی حرکت لازم ہے، حرکت کو گرا نہیں سکتے، حرکت کو گرائیں گے تو پھر اور مشکلات ہوتی ہیں، التباس ہوتا ہے دوسروں صیغوں سے وغیرہ وغیرہ، بہرحال اس بحث میں نہیں جانا لمبی۔ تو یہ چونکہ حرکت اس کی ضروری ہے، اس لیے آپ کی مرضی، یہاں ادغام کریں ان کو یا بغیر ادغام کے پڑھیں۔ لیکن جہاں پر حرکت عارضی ہو، لازمی نہ ہو، ضروری نہ ہو، دو یائیں اکٹھی ہو جائیں، عین الفعل بھی یا ہو، لام الفعل بھی یا ہو، اور حرکت جو ہے دوسری یا پر حرکت جو ہے وہ لازمی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، کسی عامل کی وجہ سے آئی ہو، اس کی ذاتی حرکت نہ ہو، تو وہاں پر ادغام کرنا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ جیسے لن یحییا، ٹھیک ہے، لن احیا یحیی ہوتا ہے نا، یحیی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اوپر لن ناصبہ داخل کیا ہے، تو یہ جو یا کے اوپر حرکت ہے یہ اس حرف ناصب کی وجہ سے آئی ہے، وإلا اس کے اوپر حرکت رفع ہوتی ہے، وإلا فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے مگر یہ کہ عامل ناصب یا جازم آ جائے، تو یہاں پر عامل ناصب آ گیا ہے، عامل ناصب کی وجہ سے یا کے اوپر حرکت آئی ہے، تو یہ عارضی حرکت ہے، اگر ناصب کو ہٹا دیں جازم لگا دیں گے تو اور حرکت آ جائے گی، اگر کوئی بھی نہ ہو، نہ ناصب ہو نہ جازم ہو، تو اور حرکت ہوگی، تو عارضی حرکت ہے نا، یعنی قابل تبدیل ہے، عارضی حرکت قابل تبدیل ہوتی ہے، تو یہ حرف ناصب کی وجہ سے یہ حرکت ہے، یہ عارضی حرکت ہے، ایک عامل کی وجہ سے یہ، تو یہاں پر ادغام جائز، لم یحییا نہیں پڑھ سکتے، لم یحییا پڑھیں گے، لم یحییا پڑھیں گے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ اذا کان المثلان فی کلمتین وکان اولہما ساکن واجب الادغام، جب دو مثلان، دو ہم جنس دو کلموں میں آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، کما یجب فی الکلمۃ الواحدۃ، جس طرح ایک ہی کلمے میں ادغام واجب ہے، نا و سکنا متو عنا علیہ، جیسے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، وما شاکل ذالک، اور اس قسم کے اور الفاظ جس طرح کے ہوتے ہیں، ویجب ایضاً فی لام تعریف مع الحروف شمسیہ، اور لام تعریف میں بھی ادغام واجب ہے حروف شمسیہ کے ساتھ جب آ جائے، جیسے الرجل،
وفی مما و اما، مما اور اما میں بھی واجب ہے، منما اور انما تھا۔ وفی نحو قعدت، اور قعدت جیسی مثال میں بھی، قعدت جیسی مثال میں یعنی جہاں دو حرف قریب المخرج آ جائیں تو ایک دوسرے میں کی جنس میں تبدیل کر کے ادغام کر دیں گے، واجب ہے ادغام۔ یجوز الادغام و عدمہ فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر ادغام اور عدم ادغام دونوں جائز ہیں۔ پہلا، مضارع المفرد المجزوم، مضارع مفرد مجزوم میں بھی ادغام جائز ہے۔ فیقال، پس کہہ سکتے ہیں لم یمدہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں لم یمدد، ادغام کے ساتھ اور بدون ادغام۔ امر المفرد، دوسرا مقام جہاں پر ادغام جائز ہے امر مفرد ہے، فعل امر مفرد کا صیغہ، جیسے مدہ ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، امدد تفکیک کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وفی ما عینہ و لام یعان حرکت ثانیۃ منہما لازمہ، اور وہاں پر جہاں پر عین الفعل اور لام الفعل دونوں جائے ہوں اور دوسرے کی حرکت ان میں سے حرکت لازمہ ہو، حرکت واجبہ ہو، جیسے حیہ، تو یہاں پر ادغام جائز اور عدم ادغام بھی جائز ہے۔ یہاں حیہ بغیر ادغام کیے، یجوز و حیہ ادغام کے ساتھ ہی پڑھنا جائز ہے تو پڑھیں گے حیہ۔ اما اذا کان عارضۃ بسبب الاعراب، اگر اس کی دوسری یا کی حرکت اعراب کی وجہ سے عارضی ہو، جیسے لن یحییٰ، جیسے اس کی وضاحت کی ہے تشریح میں، فیمتنع الادغام، ہو تو اس مقام پر ادغام جائز نہیں ہے بلکہ منع ہے ادغام۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔